السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کے شکر۔ استاد محترم، ایک سوال یہ تھا کہ میڈیکل فیلڈ کے اندر ہی مثال کے طور پر کسی فیمیل کی کوئی سرجری ہوتی ہے اور اس کو میل کرتا ہے، تو کیا اس میل کا وہ فیمیل کی سرجری کرنا جائز ہے، اجازت ہے؟ ایسے ہی فیمیل جب سرجری ہوتی ہے مثال کے طور پر او ٹی کے اندر، آپریشن تھیٹر کے اندر، تو اس میں میل ہو یا فیمیل ہو سرجری، اگر فیمیل میل کی بھی سرجری ہوتی ہے، بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام ہے، شرمگاہ کی طرف میں جو پانی بھر جاتا ہے نیچے کی طرف، یا کچھ چیزیں، یا پھر کسی کے اسٹون وغیرہ ہے، تو اس میں ڈاکٹر جو ہیں اکثر کرنے والے چلو میل ہوتے ہیں، لیکن اسٹاف کے اندر فیمیل بھی ہوتی ہیں، تو کیا اس فیمیل کا اس کو اسسٹ کرانا ساتھ میں یہ جائز ہے؟ اور ایک فیمیل ایک میل کی شرمگاہ دیکھ رہی ہے، ظاہر ہے، تو کیا اس کے اندر کیا ہے شیخ؟ کیونکہ مجھے ان سے ڈاکٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی، وہ بتا رہی تھی کہ او ٹی کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، میل کا بھی کبھی کبھی آپریشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر چاہے وہ بھلے اس کو وہ خود سے ٹچ نہ کریں، لیکن اسسٹ تو کراتی ہیں، ساتھ میں ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں ہوتی ہیں، بالکل، چاہے بھلے دور کھڑی ہیں، نظر تو پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں شیخ بتائیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ڈاکٹر فیمیل ہو یا میل ہو، اصولی طور پر تو جو اسلام کا نظام ہے وہ اپنی جسم کی یا اپنے اعضاء کو یا پرائیویٹ پارٹ کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں بالکل دو ٹوک ہے، واضح ہے۔ عورت کے پاس علاج کے لیے جائے گی اور مرد کے پاس علاج کے لیے جائے گا، لیکن اضطراری کیفیت جیسے کہ بھائی بیان کر رہے ہیں کہ بہت سارے آپریشن تھیٹر میں مرد اور حضرات دونوں ہوتے ہیں۔ جب عورت کا آپریشن ہو رہا ہے مرد آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، یا مرد کا آپریشن ہو رہا ہے عورت آپریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ایسے سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے سوال پوچھا گیا کہ ہم لوگ جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں یا ہندوستان ہی میں چلے گئے علاج کے لیے، اور وہاں جانے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ڈاکٹر وہاں پر لیڈی ڈاکٹر ہمارا علاج کرے گی، یا ہم کسی خاتون کو لے کر گئے ہیں، ہماری پردے والی خاتون ہے، وہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج مرد ڈاکٹر کرے گا۔ ایسی صورت میں نصیحت فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز نے تعلیم کے سلسلے میں بھی اور علاج و معالجے کے سلسلے میں ایک خوبصورت بیان یہ فرمایا کہ آپ اگر اصول تو یہ ہے کہ عورت کو دکھائے گی، مرد کو دکھائے گا، لیکن کئی سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اضطراری کیفیت کی ہوتی ہیں، جیسے کہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو آپ ناقابل آپ اس پر کنٹرول نہ کر سکتے ہوں، آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر مرد ہے، اب آپ کو علاج بھی کرانا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں یہ اضطراری کیفیت کہلائی جائے گی۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز سنتے ہیں، ان کا جو سوال ہے۔ ایسی سچویشن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ مرد اور عورتوں کے درمیان تعلیم اور تربیت کے لیے یونیورسٹیز میں ڈاکٹروں کو تربیت دی جاتی ہے۔ لا سيما أن ذلك يؤدي إلى ملامسة أعضاء المرأة وهي مكشوفة، وخاصة إذا كان ذلك في شهر رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، عام طور پر جب مرد حضرات یا مرد اور خواتین تعلیم حاصل کرنے کے لیے میڈیکل فیلڈ کی اسپیشلی، تو وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں مرد کی شرمگاہ بھی ہوتی ہے اور عورت کی شرمگاہ بھی ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ عورت کو مرد کی شرمگاہ یا ایون عورت کو عورت کی شرمگاہ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ اس کی ضرورت ہو، الا عند الضرورہ۔ اگر ضرورت اس بات کی ہے، علاج و معالجے کے لیے ڈاکٹر طبیب جینٹس اویلیبل نہیں ہے مرد کا علاج کرنے کے لیے، اور طبیبات اویلیبل ہیں مستشفے میں یا ہاسپٹل میں، لیڈیز ڈاکٹر اویلیبل ہیں، عند الضرورة إذا كان
اضطر، اگر آپ مجبور ہو گئے ہیں اور اس سے کوئی حال ایسا نہیں ہے کہ آپ جان بچانے کے لیے، بھئی جان بچانا بے حد ضروری ہے مسلمان کی، اور ایسی کیفیت میں جب جان بچانے کی بات آتی ہے نا تو حلال بھی مسلمان کے اوپر جان بچانے کے لیے حلال حرام حلال ہو جاتا ہے. جی ہاں، قول اللہ سبحانہ وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. مَضْطُرْتُمْ بِهِ، وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 119 ہے، اس کا آپ مطالعہ کریں. عند الضرورات والا فالواجب حالتهن للطبيبات. دیکھا، عند الضرورات، جب ضرورت اس بات کی ہو کہ مرد ڈاکٹر مردوں کے علاج کرانے کے لیے میسر نہ ہو، جب ضرورت اس بات کی ہو عورت کی علاج کرانے کے لیے اویلیبل نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ ایک ایسی اضطراری یا ایمرجنسی سچویشن ہے جو بیونڈ ہمارے اور آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. وہ تو ایسی کنٹرول سے باہر جب سچویشن آ جائے گی تب ہمیں علاج اور معالجے کو مقدم رکھا جائے گا. اور ایسی صورت میں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جان بچانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہی اگر طبیب ہے، اور وہ پریفر یہ ہونا چاہیے کہ عورتوں کے لیے عورتیں ہوں اور مردوں کے لیے مرد ہو. لیکن اگر ایسی سچویشن نہ ہو اور دستیاب نہ ہو، بعض مرتبہ ہوتا ہے آپ دانتوں کے ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہ عورتیں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ اپنے جسم کے صرف منہ کے حصے کو بھی غیر مردوں کے سامنے وہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں، اور وہ حالانکہ انہوں نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ ضرورت کے تحت ہے، یہ علاج کے تحت ہے. عام حالتوں میں یہ جائز نہیں. عام حالتوں میں تو مرد کی مرد شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ عورت کی شرمگاہ دیکھے تو یہ تو جائز ہے، ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر ضرورت اس بات کی پیش آ جائے تو پھر جائز ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. یہ اضطراری کیفیت ہے. ایمرجنسیز میں اللہ رب العالمین نے دین کے اندر جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے آسانیوں میں سے ایک خوبصورتی اور آسانی یہ ہے کہ انسان کی جان بچائی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور اسے اگر ضرورت پیش آ جائے تو مرد کو بھی دکھاتا، پریفر تو ہے مرد کو دکھائے، لیکن اگر عورت اویلیبل ہو مرد کی جگہ پر تو مرد عورت کو بھی دکھا سکتا ہے، اور آپریشن تھیٹر ہو یا کوئی بھی ہو. تو شیخ بن باز بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جب ضرورت ہو کوئی حرج نہیں ہے. یہ اگر آپ اس سے بچ سکتے ہیں، اور شک اور شبہ سے بچنا چاہیے، اور اگر آپ کو ڈر ہے اس بات کا کہ آپ کہیں کسی ایسے فتنے میں ملوث ہو جائیں تو فتنے سے بچنا آپ پر واجب ہے. نسأل اللہ السلام. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.